عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم مشہور نعت گو شاعر حفیظ طائب کی نعت گوئی کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ دوستو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو حفیظ طائب اس دور نعت کے ایک منفرد شاعر ہیں۔ ان کی نعت ذوق جدید کی نمائندہ ہے۔ طرز احساس اور پیرایہ اظہار کے لحاظ سے بھی وہ نئے شاعروں کے زیادہ قریب ہیں۔ نعت گوئی جن بنیادی خطوط سے عبارت ہے، ان میں احترام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور جذبہ شیفتگی کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ سبک الفاظ کا انتخاب، مترنم بحور، جذبے کا رچاؤ جیسے اوصاف طائب کے فن میں اپنی پوری دل آویزیوں کے ساتھ جھلکتے ہیں۔ ان کے ساتھ جذب، کیف اور اخلاص و گداز کے جوہر نے انہیں معاصر نعت نگاروں کی صف میں ممتاز و منفرد حیثیت عطا کی ہے۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، زبان و بیان میں کمال درجے کی شستگی و شائستگی، سکون و سکونت اور برجستگی کے باوجود متانت طائب کے کلام میں ہر جگہ جلوہ افزا ہے۔ چند مثالیں جو ہے وہ ملاحظہ کیجیے۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ تو روح زمن، رنگ چمن، ابر بہاراں، تو حسن سخن، شان ادب، جان قصیدہ۔ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے، صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ۔ طائب کی نعت کا مرکزی موضوع آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و متعلقات سے ارادت اور عقیدت مندی ہے۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپے کو ہی موضوع نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی برقرار رکھا اور محبت کے ساتھ اسوہ حسنہ کی تفصیلات بھی بیان کی۔ اپنی نعتوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و پیغامات اور مقاصد نبوت اور بعثت نبوی کے حسین مناظر کو تمام تر نیرنگیوں کے ساتھ پیش کیا ہے۔ چند مثالیں سماعت کیجیے۔ شہ دیں کے فکر و نگاہ سے مٹے نسل و رنگ کے تفرقے، نہ رہا تفاخر منصبی، نہ رعونت نسبی رہی۔ مضمر تری تقلید میں عالم کی بھلائی، میرا یہی ایمان ہے یہی میرا عقیدہ۔ اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ۔ سر تسلیم خم کیجئے نبی کے حکم پر طائب، نبی کے نام پر صلی اللہ کہیے بجا کہیے۔ معنوی محاسن کے علاوہ طائب کے یہاں ذخیرہ الفاظ بھی وسیع ہے۔ الفاظ کی بندش میں دلکشی بھی ہے۔ الفاظ کی فراوانی کے علاوہ عمدہ ردیفوں کی فراوانی بھی ہے۔ ان کی نعتوں میں حیتوں کا تنوع بڑا دل نشیں ہے۔ لفظی مناسبتیں بڑی تلاش اور محنت سے یکجا کی گئی ہیں۔ نعتوں کی زمین عموماً نو تراشیدہ ہیں۔ انہیں اس بات کا بڑا سلیقہ ہے کہ مصروں کو صوتی لحاظ سے خوشگوار کیسے بنایا جاتا ہے۔ چند مثالیں سماعت کیجیے۔ ہجوم رنگ ہے میری ملول آنکھوں میں، صبا ہے جب سے ریاض رسول آنکھوں میں۔ تجھے محو استراحت اسرا کی رات حضرت جبریل کہہ رہے تھے کتنے ادب سے قم قم۔ وقت اور فاصلے کو بھی تیری رحمت کہے محیط، وقت اور فاصلے کو بھی تیری رحمت کہے محیط۔ سب زمانے تیرے موجود و علام تیرے ہیں۔ احساس سے گناہ حد سے گزر جائے جو طائب، چل دیتے ہیں طیبہ کو گناہ گار ہمیشہ۔ طائب نے تقریباً ہر شعری صنف سخن پر نعت کے لیے طبع آزمائی کی ہے۔ انہوں نے نہ صرف آزاد نظموں میں نعت گوئی کی، بلکہ پابند نظموں اور نعتیہ غزلوں میں بھی نئی بحریں جو ہیں وہ اختیار کی ہیں۔ انہوں نے نعتیہ سانٹ کہنے کی بھی کوشش کی ہے۔ خاتم الانبیاء وہ مصطفیٰ ہیں، وہ مجتبیٰ ہیں، رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ وہی ہیں یاسین، وہی ہیں طٰہٰ، چراغ روشن نفوس کے ہیں وہی مزکی، کتاب حکمت بڑھانے والے، بلانے والے خدا کی جانب۔ طائب کی نعت گوئی کی ایک خصوصیت جدت ادا اور ندرت بیان ہے۔ انہوں نے بار بار کے دہرائے ہوئے مضامین سے نکال کر اس کے عمق، وسعت اور تنوع میں اضافہ کیا ہے۔
پھر منفرد ترکیبات، نادر تشبیہات اور بلیغ استعارات سے اپنے کلام کو فنی عروج عطا کیا، یعنی بعض مقامات پر علامہ اقبال کا پرتو ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتا ہے۔ نگاہ میں جب ہو سبز گنبد، لبوں پہ صلی علی محمد، جو سامنے ہوں حرم کے طائر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ خواجہ پر سر کو جھکائے کھڑا ہوں، ہر امکان رفت میرے سامنے ہے۔ سر غم نے مرجھا دیا تھا جنہیں، ایسی کلیاں کھلانے حضور آ گئے۔ بے کسوں پہ کھلے باب لطف و کرم، لال و گوہر لٹانے حضور آ گئے۔ جن کے مفتوحہ علاقے ہیں مکان و لامکاں، مہر و ماہ کرتے ہیں جن کی چاکری ان پر سلام۔ لہروں کے جز و مد سے سفینہ کہے بے نیاز، وہ جس کا بادباں کہے مدینہ منورہ۔ قرآن و حدیث اور سیرت طیبہ پر غائر نظر کی وجہ سے ان کے کلام میں بکثرت تلمیحات نظر آتی ہیں۔ ان کے مطالعے سے عظمت رسالت، پیغام نبوت اور عشق رسول کے مہکتے گلاب ہر سو کھلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ذہن میں رکھ کر آیا لا ترفعوا اصواتکم، بات کر طبع پیمبر کی نفاست دیکھ کر، سمجھا کہ نکتہ خیر الامور اوسطھا، مجھے توازن فکر و نظر دیا تو نے۔ پہلے بھی اس کی تابانی کچھ روئے زمیں پر کم تو نہ تھی، جب سور کی منزل سے گزرا اس ماہ کا چرچا اور ہوا۔ بس تو ہے فتحنا لک فتحن کا مخاطب، پیرو ہیں تیرے آیا آلونا کے مصداق۔ میرے حضور کی رحمت کہے بے کراں تائب، میرے حضور کا اعلان عام لا تسریب۔ باتیں آقا کی سناتا ہے احد، باتیں آقا کی سناتا ہے احد، اس کے دامان صفا میں گم ہوں۔ اور مثال کے طور پہ کسی اور شاعر نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے کہ با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار، خدائے بزرگ و برتر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عالی شان۔ تائب ان نزاکتوں کو خوب سمجھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت اور محبت کے باوجود انہوں نے نعت میں مبالغے سے اعتراض کیا، پرہیز کیا اور اپنے اکثر مضامین قرآن و حدیث سے لیے ہیں۔ ایک شعر میں لکھتے ہیں، نبی کے ہر سخن میں ہے جھلک وحی الہی کی، نبی کے ہر سخن میں ہے جھلک وحی الہی کی۔ حدیث مصطفیٰ پر مرحبا کہیے بجا کہیے، ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، انہیں خیر البشر کہیے، خیر الورا کہیے بجا کہیے۔ غریبوں کی جو ثروت ہیں، ضعیفوں کی جو قوت ہیں، انہیں عالم کے ہر دکھ کی دوا کہیے بجا کہیے۔ اسلام کے مراکز مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تائب کبھی بیت اللہ شریف کے گرد دیوانہ وار چکر لگاتے دکھائی دیتے ہیں، کبھی مواجہ شریف پر بصد ادب سلام عرض کرتے نظر آتے ہیں، کبھی زمانے کی تند و تیز ہواؤں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گنبد خضرا کے سائے میں خود کو گم کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے معطر فضا، خوشبو میں بسی ہوئی خاک اور عطر بیز ہوائیں انہیں شاد کام کرتی ہیں۔ کرم ہے بے نہایت گنبد خضرا کے سائے میں، چمک اٹھی ہے قسمت گنبد خضرا کے سائے میں۔ خواجہ پر سلام عجز کوئی پیش کرتا ہے، کسی کو ہے یہ حسرت گنبد خضرا کے سائے میں۔ ہوئے جو آستان پاک پر حاضر، ملی ان کو شفاعت کی بشارت گنبد خضرا کے سائے میں۔ رہا تائب پہ لطف خاص سرکار دو عالم کا، ہوئی توفیق کے مدحت گنبد خضرا کے سائے میں۔ تائب کی نعتیں پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے وہ کائنات انسانی کے مثبت مطالعے میں مصروف تھے۔ زندگی کا کوئی مسئلہ اس کے موضوع سے خارج نہیں، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ اس کائنات کی تخلیق ہی اس وجود گرامی کی خاطر ہوئی جو ختم المرسلین بھی تھا، خاتم النبیین بھی، اور جس کا پیغام صرف عرب یا صرف عجم کے لیے نہیں تھا بلکہ پورے کرۂ ارض کے علاوہ پوری کائنات کے لیے تھا۔ قدموں میں شہنشاہ دو عالم کے پڑا ہوں، میں ذرہ ناچیز ہوں یا پا بخت رسا ہوں، اب کون سی نعمت کی طلب حق سے کروں میں، دہلیز پہ سلطان مدینہ کی کھڑا ہوں۔ اساس عدل و مساوات دین سرور دین، تمام نوع بشر ہے رہن سرور دین۔
سینے کی جراحتوں کا تجھ بن ممکن نہیں اندمال آقا۔ تائب کی نعت گوئی اصلاحی اور مقصدی پہلو لیے ہوئے ہے۔ پاکستان اور ملت اسلامیہ کو درپیش مسائل کا اظہار جن شائستگی سے ان کے کلام میں ملتا ہے دوسروں کے نظر نہیں آتا۔ فلسطین کے مسئلے کو بڑی کرب سے انہوں نے پیش کیا۔ مسلمانوں کی زبوں حالی، انتشار پستی، طوائف الملوک کی بڑھتے ہوئے سیاسی معاشرتی مسائل انہیں خون کے آنسو رلاتے ہیں، اور وہ ان معاصر مذہبی، سیاسی، معاشرتی مسائل اور اقدار کو جزو نعت بنا کر حالی کی پیروی کرتے ہوئے بہت ادب کے ساتھ بارگاہ رسالت میں مناجاتی اسلوب میں عرض کرتے ہیں کہ اپنی امت کے برہنہ سر پر اپنا دست شفقت رکھ دیجئے، انسانیت کی چشم تر پونچھ کر ان پر رحمت کی ایک نگاہ ڈال دیجئے۔ کہتے ہیں دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک شینی جھلک ایک نوری ڈلک تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی، اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کا بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی، کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے ہم سے ناکردہ کار امتی یا نبی، روح ویران ہے آنکھ حیران ہے، ایک بحران ہے، ایک بحران تھا ایک بحران ہے، گلشنوں شہروں قریوں پہ ہے پرفشاں ایک گھمبیر افسردگی یا نبی، زیست کے تپتے صحرا پہ شاہ عرب، تیرے اکرام کا ابر برسے گا کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری، کب مٹے گا میری تشنگی یا نبی، جائیں تو کدھر کے چار جانب منتوں کے بچھے ہیں جال، جائیں تو کدھر کے چار جانب فتنوں کے بچھے ہیں جال آقا، لرزاں تیری عظمتوں کے آگے خرد کی طرح جبال آقا، امت کو عروج پھر عطا ہو غم سے ہے بہت نڈھال آقا، اپنی امت کے برہنہ سر پر رکھ شفقت کا ہاتھ، پونچھ دے انسانیت کی چشم و تر خیر البشر۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے ان کی نعت گوئی کے بارے میں لکھا ہے کہ تائب نے اپنی ہر نعت جذب کے عالم میں لکھی ہے، وہ زندگی بھر ایک ایسی روحانی کیفیت میں یکسر ڈوبے رہے جو قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، تائب کی نعت کو پڑھ کر کچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا وصاف ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کھڑا ہے، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور اس کی آواز احترام کی وجہ سے دھیمی ہے، مگر نہ ایسی کہ سنائی ہی نہ دے اور نہ ایسی اونچی کہ سوئے ادب کا گمان گزرے، شوق ہے کہ عمدہ آتا ہے اور ادب ہے کہ سمٹا جا رہا ہے۔ تائب کی ہر نعت میں یہ کیفیت موجود رہتی ہے، مگر اس کی نہ صرف آواز اور لہجہ نہیں، اس میں حرف مطلب بھی ہے، یعنی وصف حسن بھی ہے مگر غزل کا سا نہیں، اظہار شوق بھی ہے مگر گیت کا سا نہیں، توصیف بھی ہے مگر قصیدے کی مانند نہیں، اس میں التجا و تمنا بھی ہے مگر گدایانہ نہیں، اس میں طلب و تقاضا بھی ہے مگر زر و مال اور متاع قلیل کا نہیں، بلکہ انسانیت کے لیے چارہ